نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع بحث عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ آج یہ بات میں جس تناظر میں کرنے جا رہا ہوں، تناظر یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ایک طرح سے پس رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت سخت وقت ہے، اور وہ ہر گزرنے والا دن مسلمان ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ کہیں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، کہیں پہ دیگر صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ایک طرح سے مایوسی ہمیں گھیرنے لگتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانتے ہیں کہ مایوسی سے منع کیا گیا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جو کیفیات ہیں ان کا میں پہلے تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں اس دنیا کے اندر رکھی ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد ہماری پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اور مسلمان غالب ہوں گے، اور دنیا سے کفر جو ہے وہ ختم ہوگا، اور کفر جو ہے مغلوب ہو جائے گا اور مسلمان غالب آ جائیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا جو ہے وہ لہرائے گا۔ چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت برپا نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نہ پیدا ہو لیں، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے یہودی جنگ کریں گے، پھر تم ان پر غلبہ حاصل کر لو گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ پتھر آواز دے کر کہیں گے اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کرو۔ یہ اللؤلؤ والمرجان کتاب الفتن کی حدیث میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے ظہور کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اس شب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، اور فرمایا کہ قیامت کے بارے میں میرا ان سے مذاکرہ ہوا۔ سب نے یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیش کیا گیا، انہوں نے بھی فرمایا مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا قیامت آئے گی تو ضرور، مگر اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ میرے ساتھ 2 قذیب کے فاصلے کے اوپر ہے۔ قذیب یعنی 2 تلوار یا 2 کمان ان کے، یا اونٹنیاں 2 اونٹنیوں کے برابر جو میرے فاصلے پہ ہے، گویا بہت ہی قریب ہے میرے سے۔ اور جب میرے پروردگار نے مجھے بتایا ہے کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے، اور جب اس کی نظر، دجال کی نظر مجھ پہ پڑے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو وہ شیشے کی طرح پگھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ حجر و شجر بھی پکار اٹھیں گے، مسلم میرے نیچے میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اور اسے قتل کر۔ پھر لوگ اپنے وطنوں اور گھروں کو واپس ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، گویا یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لا چکے ہوں گے، اور دجال جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور شہروں کو رون ڈالیں گے۔ جس چیز پہ ان کا گزر ہوگا اسے تباہ و برباد کر دیں گے، جس چشمے سے ان کا گزر ہوگا سارا پانی پی لیں گے۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، ان کی شکایت کریں گے، میں اللہ سے ان کی ہلاکت اور موت کی دعا کروں گا، اور اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ یوں وہ مر مر کے گریں گے کہ ان کے گلنے سڑنے کی بدبو سے زمین بھر جائے گی۔ پھر اللہ آسمان سے بارش برسائے گا جو ان کے اجساد کو بہا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ایک ایسا وقت ہوگا
جب قیامت بالکل قریب ہوگی، جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کے نہیں کہہ سکتے کہ کب بچے جنم دے، دن کو یا رات کو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، تفہیم الحدیث جلد 2 کے حوالے سے میں نے یہاں آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ گویا یہ قیامت کے واقعات اور اس طرح کے بے شمار دیگر واقعات جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس کے اندر کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے، اور یقیناً یہ وقت آنا ہے۔ لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے ساتھ اگر ہم جائزہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی اور ہجرت کے بعد مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست جو ہے وجود میں آئی، جو اتنی تھی جتنی آج کی مسجد نبوی ہے۔ گویا پورا مدینہ منورہ جو ایک پوری ریاست تھی وہ مسجد نبوی کے برابر تھی، اور پھر چند سال کے بعد وہ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور دور دراز کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور اسی طرح سے بھی فتوحات آگے بڑھتی ہوئی وسط ایشیا تک جو ہے وہ پہنچی۔ تو گویا یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دور دراز کے علاقوں کے اندر پھیلتے چلے گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ مغرب میں لیبیا، مشرق میں دریائے سندھ اور شمال میں روس تک اسلامی ریاست جو ہے وہ وسیع ہو چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ دنیا نے دیکھا، اور آج کے عالم اسلام کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بڑھتے بڑھتے آج کیفیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1 ارب اور 80 کروڑ مسلمان تقریباً بستے ہیں۔ ان میں سے 57 اسلامی ممالک اور اس کے علاوہ دیگر غیر اسلامی ممالک میں، اور شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا چھوٹے ملکوں کو چھوڑ کے جہاں پہ مسلمان موجود نہ ہوں، اور 57 ممالک تو وہ ہیں جو کہ اسلامی کانفرنس کے باقاعدہ ممبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ممالک کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی ایسی نعمت کہ دنیا میں موجود ہو اور مسلمانوں کے پاس نہ ہو تو شاید ایسا نہیں ہے۔ آج مسلمان ممالک ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ مسلمان اس وقت پانی کے بلبلوں کی طرح ان کی کیفیت ہو چکی ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ وقت آنا تھا، اس لیے کہ جب لوگوں نے حب الدنیا اور کراہیت الموت کو اپنا لیا، کہ دنیا سے محبت کرنے لگے اور موت سے نفرت کرنے لگے اور کراہت کرنے لگے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت تو آنا ہی تھا کہ جب دنیا ایسے جھپٹے گی جیسے چیل کوے جو ہیں مردار پہ جھپٹتے ہیں، اور وہ کیفیت آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم تجزیہ کریں مسلمان ممالک کا، تو کیفیت آج یہ ہے کہ دنیا کے قریب ترین راستے، یعنی مسلمان ممالک ان راستوں کے اوپر موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر فضائی، بری یا بحری راستوں سے دنیا کا سفر کرنا چاہے تو دنیا کے شارٹیسٹ روٹ جو ہے مسلمان ممالک سے گزرتے ہیں، چاہے آپ فضائی سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ بری راستے سے جا رہے ہوں یا بحری راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجک حوالے سے مسلمان ممالک کو ان خطوں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ جو دنیا کا شارٹیسٹ روٹ بنتے ہیں۔ اگر یہ شارٹیسٹ روٹ کسی وقت بند ہو جائے تو دنیا کو وہ سفر جو کہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سفر، کئی گنا لمبا سفر جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الجیریا کی بات کریں، مالی کی بات کریں، نائجر کی بات کریں، چڈ کی بات کریں، یا سوڈان اور مصر کی بات کریں، سعودی عربیہ کی بات کریں یا ایتھوپیا کی بات کریں، قازقستان کی بات کریں یا ترکمانستان کی بات کریں، دور دراز پھیلے ہوئے ممالک، اور پھر ملائیشیا، انڈونیشیا اور اسی طرح سے دیگر ممالک، ایک پورا خطہ ہے جو آپس میں باہم ملا ہوا ہے، جو اللہ پاک نے مسلمان ممالک کو عطا کیا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی آج مسلمانوں کی تعداد مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے 15 سب سے ترقی یافتہ ممالک کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ان کے پاس بزرگوں کی تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن نوجوان مسلسل کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پیچھے سے نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی، اور ان کو سب سے بڑا بحران اس وقت انسانی وسائل کا پیش آ رہا ہے۔ اور کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ پورے یورپ میں اس وقت شرح افزودگی یعنی برتھ ریٹ جو ہے اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ فرانس میں یہ شرح 1.8% 1.8 افراد فی خاندان ہے، انگلینڈ میں 1.6، یونان میں 1.3، اٹلی میں 1.2 اور اسپین میں 1.1، اور پورے یورپی یونین کے 31 ممالک کے اندر یہ شرح جو ہے
وہ 1.38 افراد فی خاندان رہ گئی ہے۔ گویا اس میں مسلسل جو ہے آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ روس کی کل آبادی جو اس وقت تقریباً 140 ملین کے قریب ہے، اور 2050 میں اندازہ یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی بجائے کم 24 ملین یعنی 2.40 لاکھ افراد پہلے سے کم ہو جائیں گے، اور آبادی گر کر 11.60 کروڑ رہ جائے گی۔ گویا آبادی میں اضافے کی بجائے کمی ہوگی۔ امریکہ کی موجودہ آبادی تقریباً 31 کروڑ کے قریب ہے، اور 10 سال میں ان کے ہاں شرح اضافہ جو سن 2000-2010 کے درمیان رہی وہ صرف 9.7% ایوریج ہے 10 سالوں کی، اور یہ 1930 کے بعد یہ شرح سب سے کم ہے، اور 1930 میں شرح جو ہے وہ 7.3% رہ گئی تھی، لیکن آج دنیا میں 1930 کے بعد امریکہ میں شرح افزودگی جو ہے وہ سب سے کم ہے۔ اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے انسانی وسائل کا ان ترقی یافتہ ممالک میں، اس کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جو ہیں ان ممالک کا رخ کر رہے ہیں، اور یورپ میں اس وقت جتنے لوگ آ کے آباد ہو رہے ہیں ان میں 90% مسلمان ہیں، اور فرانس میں کیفیت یہ ہے کہ وہاں پہ عمومی طور پہ شرح افزودگی فی خاندان 1.8 افراد فی خاندان ہے، جبکہ مسلمان خاندانوں میں شرح افزودگی جو ہے وہ 8.1 فی خاندان ہے۔ گویا اس حوالے سے بھی مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور فرانس کے اندر اس وقت 20 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 30% ہو چکی ہے، جبکہ فرانس کے بڑے شہر مارسیلز اور نیس اور پیرس، اس کے اندر مسلمان بچوں کی تعداد اس وقت 45% ہے۔ گویا تقریباً آدھے بچے پیدا ہونے والے فرانس کے ان بڑے شہروں میں وہ مسلمان بچے ہیں، اور جنوبی فرانس جو کبھی کیتھولک عیسائیت کا مرکز ہوتا تھا، آج وہاں مساجد کی تعداد گرجوں سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہی صورتحال رہی تو کہا یہ جاتا ہے کہ 35 سال بعد فرانس ایک مسلم ملک جو ہے وہ بن جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی آبادی کی شرح جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انگلینڈ میں آج سے 32 سال پہلے صرف 82,000 مسلمان تھے، آج وہاں پہ 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، یعنی 30 گنا سے بھی زیادہ۔ اور پورے برطانیہ میں 1000 مساجد ایسی ہیں جو کبھی گرجے تھے، اور مسلمانوں نے ان کو خرید کر آج مساجد کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ اور 9/11 کے بعد فرانسیسی آبادی اور انگریز آبادی میں اسلام قبول کرنے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں روزانہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 2 سے 3 ہو چکی ہے، فرانس میں یہ تعداد 3 سے 4 ہے، اور ہالینڈ میں پیدا ہونے والے آدھے بچے اس وقت مسلمان ہیں، اور خدشہ یعنی مغربی ممالک کی طرف سے خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 15 سالوں میں ہالینڈ کی آدھی آبادی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ گویا یہ کیفیت تو مغرب کے اندر ہے۔ مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد 13 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور انڈیا کی بھارت کی کل آبادی کا 12% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی طرح سے دنیا بھر کے اندر اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ آبادی کے لحاظ سے اگر کچھ لوگ اس بات کو مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو مسلم ڈیموگرافی کے عنوان سے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے اس کے بارے میں مضامین اور جو تحقیق چھپ چکی ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد میں ایک طرح سے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ قدرتی وسائل کا اگر تجزیہ کیا جائے، مسلمان ممالک کو اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا ہے ان میں سے چند چیزوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں 22 ممالک اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ اس وقت آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، اور ان میں سے سعودی عرب اور دیگر ممالک، اور ان میں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں اور افریقہ میں ہیں۔ اکیلے سعودی عرب کا تیل کا ذخیرہ 262 ارب بیرل کے برابر ہے۔ گویا 2.62 ارب بیرل تیل جو ہے سعودی عرب کے اندر اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو دنیا کے کل ذخائر کا 25.4%، یعنی گویا چوتھائی سے زیادہ جو تیل ہے دنیا کا وہ سعودی عرب میں پایا جاتا ہے۔ اور خلیج بصرہ کے جو ممالک ہیں ان میں تیل کے ذخائر پوری دنیا کے 2/3 یعنی 2/3 جو ہیں وہ مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے عراق میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان کا اندازہ بھی 350 ارب بیرل کے قریب جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور قازقستان میں کچھ 10 ارب بیرل کے قریب جو ہے وہ تیل پایا جاتا ہے۔
اسی طرح سے متحدہ عرب امارات میں دنیا کا 9.2% اور ایران میں 8.6% تیل جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں ان کا اگر ہم دیکھیں مسلمان ممالک کو چھوڑ کے، تو ان میں 22.6% تیل ان ممالک کے اندر جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو گویا یہ کیفیت جو ہے تیل آئل پروڈکشن کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم گیس کے ذخائر کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انرجی ریسورسز کے طور پہ آج دنیا کی ضرورت ہے، اس حوالے سے دنیا کے کل ذخائر گیس کے ان کا 40% حصہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی 35% خلیج کے ممالک کے اندر موجود ہے۔ الجزائر، لیبیا، شمالی افریقہ کے ممالک میں ان ذخائر کا 3.5% ہے۔ اسی طرح سے کاکیشیا اور وسط ایشیا کے ممالک میں بھی گیس کے ذخائر بھرپور طور پہ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ یورینیم اور تیل کے بہت بڑے ذخائر دیگر اسلامی ممالک کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا یہ کیفیت ہے۔ اور قازقستان کا اگر ہم تذکرہ کریں، دنیا میں جو ذخائر کے بڑے ذخائر ہیں ان میں سے ایک بڑا ذخیرہ قازقستان جو ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، وہاں پہ 53 سے 83 ٹریلین مکعب میٹر جو ہے وہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ گیس موجود ہے۔ ترکمانستان میں یہ ذخائر 98 سے 155 ٹریلین مکعب میٹر کے برابر ہیں، اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے ترکمانستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اسی طرح سے ازبکستان، کرغزستان میں سونے کی پیداوار کے ان کا شمار بڑے ملکوں میں ہوتا ہے۔ بورون کا سب سے بڑا ذخیرہ ترکی کے اندر موجود ہے۔ ایلومینیم کا سب سے بڑا پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ تاجکستان کے اندر اس وقت موجود ہے۔ لیبیا کی آبادی صرف 6 ملین یعنی 60 لاکھ افراد پہ لیبیا مشتمل ہے، لیکن تیل کے ذخائر کا اندازہ 42 بلین بیرل کے قریب لگایا گیا ہے، جو امریکہ کے تیل کے ذخائر سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اور گیس کے ذخائر 1.5 ٹریلین کیوبک میٹر یعنی 15 خرب کیوبک میٹر جو ہیں وہ ہیں۔ اور دنیا کی سستی ترین اور بہترین سلفر جو ہے وہ بھی لیبیا کے اندر پائی جاتی ہے، جس کے نکالنے کے اوپر صرف $1 سے بھی کم خرچ آتا ہے، اور لیبیا میں سے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر خرچ جو ہے وہ کم سے کم ہے، اس لیے کہ یورپ وہاں سے قریب ترین ہے۔ اسی طرح سے افغانستان کے بارے میں ہم دیکھیں تو دنیا میں جو لیتھیم ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے، اور تقریباً 10 خرب ڈالر کے برابر وہاں پہ دیگر جو معدنی وسائل ہیں ان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ لیتھیم آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہمارے موبائل کی بیٹری کے اندر یوز ہو رہی ہے، جس کے اندر انرجی کو ذخیرہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا سب سے بڑا ذخیرہ، اور اندازہ یہ لگایا گیا کہ مستقبل میں ہماری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ لیتھیم سے چلیں گی۔ تو گویا اس لحاظ سے یہ بہت بڑا خزانہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے موسم، 4 قسم کے موسموں سے نوازا، پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں، اور اسی طرح سے جفاکش انسان، جفاکش لوگ اور گلیشیئرز، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی پہاڑوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے K2 کے نام سے، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ 3 بڑے سلسلے، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش، کوہ قراقرم، یہ 3 بڑے جو کوہستانی سلسلے ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن میں سے کوہ ہندوکش پاکستان سے چل کر افغانستان، کوہ قراقرم پاکستان سے چائنا، اور کوہ ہمالیہ پاکستان سے چل کر نیپال تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اور جن دنیا کے بڑے گلیشیئرز جو ہیں وہ ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی دیگر چوٹیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں، 16 بڑی چوٹیاں دنیا کی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا میدانی سلسلہ جو پہاڑی علاقوں کے اندر موجود ہے وہ شیندور کے نام سے، اور اسی طرح سے باڑا پانی کے نام سے، جو 60 کلومیٹر لمبے میدان جو ہے زمین، ان کو زمین کی چوٹیوں کے اوپر جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ پیدا کیا، اور اتنے لمبے لمبے میدان جو ہیں جہاں سے پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی ملک نظر رکھنا چاہے اور وہاں پہ ہوائی اڈہ بنانا چاہے تو یہ سب سے بلند ترین میدان جو ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے خوبصورت علاقوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے شمالی علاقہ جات، اسی طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات، اور اسی طرح سے کشمیر کے جو خوبصورت علاقے اور پاکستان بھر کے دیگر علاقوں کے اندر خوبصورت وادیاں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ اور نانگا پربت کی بلند ترین چوٹیوں کی بات کریں یا بلند ترین مقامات کے اوپر
جھیلوں کی بات کریں جس میں جھیل سیف الملوک بھی موجود ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کے پاس ایسی بندرگاہیں نہیں ہیں کہ جو پورا سال کھلی رہیں، لیکن پاکستان کو اللہ پاک نے 3 بڑی بندرگاہوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کا جنوبی حصہ سمندر کے اوپر مشتمل ہے، اور ان بندرگاہوں میں کراچی کی بندرگاہ کی بات کریں یا بن قاسم کی بات کریں یا گوادر کی بات کریں تو بہترین وہ ہماری بندرگاہیں موجود ہیں جہاں پہ پورا سال پوری دنیا کے ساتھ بزنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹریڈنگ جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے گوادر کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے گہرے پانیوں کی بندرگاہوں میں ایک بندرگاہ جو ہے وہ گوادر کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے، جہاں سے وسط ایشیا کے ممالک، چائنا اور دیگر ممالک تک جو ہے وہ تجارتی روٹ جو ہے وہ بنا کر ان علاقوں کو ترقی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ ریگستانوں کی بات کریں تو پاکستان میں وہ ریگستان جن کے نیچے دنیا بھر کی اللہ پاک نے معدنیات جو ہے مہیا کر رکھی ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر تھر کے اندر اور تھل کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں ڈیموں کی تو دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم اور دنیا کا چھٹا بڑا ڈیم وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جو کہ پورے پاکستان کی ایک طرح سے لائف لائن ہے کہ جس کے ذریعے آبپاشی کا بھی وہ ذریعہ بنتا ہے، بجلی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور جس علاقے سے یہ پانی گزر جاتا ہے وہ سرسبز و شاداب جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر معدنی ذخائر کی بات کریں تو پاکستان کے اندر سیسا اور زنک اور کرومائٹ اور کوئلہ اور لوہا اور اینٹیمنی اور دیگر جو چیزیں ہیں جس میں لوہا اور دیگر چیزیں موجود ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور بلوچستان میں سیسا اور زنک کے ذخائر کا اندازہ 14 ملین ٹن یا 1,40,00,000 ٹن جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گیلیم، جرمینیم اور یورینیم اور ہیومک ایسڈ اور بنزین وغیرہ کے ذخائر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا ذخیرہ نمک جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جو کہ پچھلے 2500 سال سے اس پورے خطے کو جو ہے نمک فراہم کر رہا ہے۔ سستا ترین نمک 17 منزلوں میں نمک نکالا جا رہا ہے، ان میں سے ابھی تک 1 کلومیٹر ہم نمک نکال سکے ہیں، وہ بھی اس میں سے آدھا، اس لیے کہ آدھا جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے اور آدھا جو ہے نکالا جاتا ہے۔ اس طرح سے پلرز جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ اور 1914 سے یہاں پہ جو ہے وہ کمرشل بنیادوں کے اوپر جو ہے نمک نکالا جا رہا ہے، اور یہ کوئی 260 کلومیٹر سے زیادہ لمبی کان ہے۔ ان میں سے پچھلے 2500 سال میں ابھی تک ہم صرف 1 کلومیٹر میں جو ہے وہ کھدائی کر کے ابھی نمک نکال چکے ہیں، اور بقیہ ذخیرہ بھی اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے دنیا کا کوئلے کا تیسرا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پاکستان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جس کے اندازہ یہ ہے کہ 185 ارب ٹن جو ہے وہ کوئلے کے ذخائر، اور جن کی مالیت سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کے برابر تقریباً بنتی ہے، وہ پاکستان کے ان علاقوں کے اندر جو ہے موجود ہے۔ دنیا کا سونے اور چاندی کا 5واں بڑا ذخیرہ وہ پاکستان کے علاقوں کے اندر موجود ہے، جس کی مالیت جو ہے وہ 40 ارب جس کی مالیت جو ہے اس وقت خربوں ڈالرز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا اس حوالے سے اللہ پاک کی وہ عطا ہے، اور یہ تقریباً 260 ارب ڈالر مالیت کا سونا جو ہے ان کانوں کے اندر موجود ہے جو پاکستان کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت جو ہے وہ پاکستان ہے، اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور 6ٹھی فوجی لحاظ سے بڑی طاقت پاکستان ہے۔ اور بیراجوں کی بات کریں اور پانی کے ذخائر کی بات کریں تو اس لحاظ سے پاکستان اس وقت بہترین صورتحال میں موجود ہے۔ زرعی پیداوار کے حوالے سے پاکستان کا دنیا بھر کے اندر 20واں نمبر اور اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ 5واں نمبر ہے۔ گندم کی پیداوار کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں 2,40,00,000 ٹن سے زیادہ گندم جو ہے پیدا ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت سے 25 سے 30 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ دنیا میں چاول کی پیداوار کے حوالے سے یہ ملک 8ویں نمبر پر ہے، اور اس میں بھی پاکستان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ چاول پیدا ہو رہا ہے۔ کپاس کی پیداوار کو دیکھیں تو تقریباً 1.5 کروڑ گانٹھ کے قریب، اور دنیا میں یہ 4تھے نمبر پہ اس لحاظ سے پاکستان پایا جاتا ہے۔ دنیا کا بہترین آم، اور دنیا میں 7ویں نمبر پہ پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے ہے، اور لاکھوں ٹن آم ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں 4تھے یا 5ویں نمبر پہ ہم پاکستان جو ہے وہ کھجور کی پیداوار کے اندر ہے، اور
دنیا بھر کے ممالک کو کھجور پاکستان برآمد کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سب سے بڑی نعمت جو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 27ویں شب رمضان المبارک کو پاکستان کا قیام ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کی شب میں معرض وجود میں آیا، اور جس وقت یہ معرض وجود میں آیا تو اس کے ریڈیو سے جو پہلی صدا بلند ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو گویا یہ اللہ پاک کی وہ فتح مبین ہے جو پاکستان کی صورت میں عطا کی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان غربت کا، بھوک کا، بد امنی کا شکار ہیں، اور بے روزگاری ہے، اور غیر مسلم ممالک کے کاسہ لیس ہم بن چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ممالک مسلمان ملکوں کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور بد امنی کا فروغ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری وجوہات، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم اس کا جائزہ لیں، ہم قرآن پاک سے اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں خرابی کی اصل وجہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 127 ہمیں اس کی وجہ بتاتی ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت عامہ، اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، اور وہ لوگ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے رب تو نے ہمیں جو ہے وہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں لیکن تم نے ان کو بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ وکذالک نجزی من اسرف، ہر وہ شخص جو اپنی حدود سے نکل جاتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ گویا یہ ہمارے مصائب کی ایک وجہ ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ نحل میں اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن میں تھی، مطمئن تھی۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق چاروں طرف سے سمٹا چلا آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ پاک نے ان کو دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیا، ایک بھوک کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب۔ بما کانوا یصنعون، یہ ان کے اس ہاتھوں کی کمائی تھی، یہ مزہ اللہ پاک نے چکھایا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ گویا اللہ پاک کی نے جو مثال دی ہے بالکل مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ یہاں پہ امن بھی تھا اور لوگ مطمئن بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی نعمتیں ان ممالک کو عطا کر رکھی تھیں۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہ گزاری، اللہ کے دیے ہوئے دستور کو اپنے ممالک کا دستور نہ بنایا۔ گویا یہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ایک کر کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ جوع اور خوف کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بھی ہم قرآن پاک سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہی ہے، اور قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 96 اس بات کو واضح کرتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ ان کے ہاتھوں کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا۔ گویا اللہ پاک نے راستہ بتا دیا کہ اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، آمنوا واتقوا، ایمان اور اللہ کا تقوی۔ ایمان اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں، اور اس ایمان کے نتیجے میں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کرنا ہوگا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا، تو یقیناً وہ تمام برکتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، تو وہ برکتیں ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے موجود ہیں، تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں
آگے بڑھنا ہوگا، اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور اس کے دیے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اسی ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو کیفیات تھیں وہ یقیناً ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہیں، ہمیں بھی وہ راستہ بتاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں، رات میں بھی اور دن میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوا، وہ دور ہی بھاگتے چلے گئے۔ وانی کلما دعوتہم، اور میں نے ان کو پکارا جب بھی میں نے ان کو بلایا، لتغفر لہم، کہ تو ان کو معاف کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے ضد کی اور اکڑ گئے، استکبارا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے جو ہے بلایا، تیری طرف بلایا، ثم انی اعلنتو، پھر میں نے اعلانیہ ان کو پکارا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے چپکے چپکے بھی ان کو پکارا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا لوگو توبہ کر لو، لوگو استغفار کر لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر پے در پے ہوائیں بھیجے گا، اور ہوائیں جب آتی ہیں تو بارشیں آتی ہیں، اور جب بارشیں آتی ہیں تو اس سے ایگریکلچر اور زراعت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر پے در پے ہوائیں بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنات یعنی باغات بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ گویا ہم دنیاوی زندگی کی فلاح چاہتے ہیں اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اس کے سامنے سجدے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے قریب ترین اس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر جھک کر اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو، اپنی جبین کو جو ہے وہ خم کر کے جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور یہ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معافی بھی مانگنا ہوگی، اور اجتماعی معافی مانگ کے اللہ کے قانون کو سربلند کرنا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یقیناً جس کیفیت سے اس وقت عالم اسلام گزر رہا ہے، جو پریشانیاں اس وقت عالم اسلام کے اوپر موجود ہیں، اور مختلف ممالک مسلسل اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کیفیت سے نکلنے کے لیے راہ قرآن نے بتا دی ہے۔ اور اس ضمن میں اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رب کی طرف رجوع کر لیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں، اور اس کے دین کو تھام لیں، اور اس کا سہارا کہ جسے فرمایا کہ اپنے رب کا دامن تھام لو، اپنے رب کے دامن سے چمٹ جاؤ، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا، اس کا دامن جو ہے اس کو پکڑ لو، تو اس کے نتیجے میں یقیناً رب کی طرف سے جو ہے مہربانیاں ہوں گی، عطائیں ہوں گی، اس کی طرف سے مغفرت ہوگی، اور یقیناً یہ دنیاوی زندگی بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہوگی، لیکن اس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اپنا لائحہ عمل خود بنانا ہوگا کہ ہم اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اللہ کے دین کو نافذ کرنے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں، اس کے دین کی دعوت کو عام کرنے، اور اس کے مطابق اپنی اور دیگر لوگوں کی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو جائیں، اور یقیناً اس کے نتیجے میں رب کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں اخروی فلاح و بہبود، جس کے بارے میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یقیناً وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یقیناً میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ فلاح حاصل ہو جائے، وہ کامیابی حاصل ہو جائے، تو کامیابی کا راستہ تو قرآن کا راستہ ہے، رب کی طرف رجوع کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا راستہ ہے، اس کے سامنے سجدے میں پڑھنے کا راستہ ہے، اس کے دین کی سربلندی کا راستہ ہے، اور اس کی کتاب کو تھام کر اس کے قانون کو بالفعل نافذ کر کے، یہی وہ راستہ ہے جس کے نتیجے میں یہ دنیا بھی گل و گلزار بنے گی، اور یقیناً آخرت جو ہے اس میں جنت بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اللہ پاک عطا فرمائے، اپنا بندہ بن کے رہنے اور اسلامی نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔